پروسیڈنگ کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا دوں، آج کی پروسیڈنگ یہ ہوئی ہے کہ سوٹ فار ڈیفامیشن جو میں نے فائل کیا ہوا تھا ایک اداکارہ کے اگینسٹ، اس میں صبح ان کا ایک کلرک آیا اور اس نے چپکے سے اس میں حاضری لگوائی کورٹ میں، اور یہ بہانہ کیا جی کہ اداکارہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، پتہ نہیں اب ان کو ایمرجنسی وہ رات والی بن گئی تھی یا کوئی اور ایمرجنسی ہوگی، یہ تو مجھے نہیں پتہ، لیکن انہوں نے کہا جی شدید بیمار ہیں تو وہ آج حاضر نہیں ہو سکتی۔ تو جج صاحب نے کہا جی کہ میڈیکل لے کر آئیں، تو ایک فرضی سا انہوں نے میڈیکل بھی اس میں پیش کیا کہ جی وہ آج حاضر نہیں ہو سکتی تو ایک اپرچونٹی دے دیں، ہم اس کی جگہ پہ نمائندگی کے لیے تیار ہیں اور ہم اپنا پاور آف اٹارنی جو ہے وہ سبمٹ کر دیتے ہیں۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ دوسری طرف سے آج وہ منشی صاحب آئے اور فرار ہو گئے۔ دین ہم صبح 7 بجے ادھر کورٹ میں موجود تھے، میں اور عمران جوید قریشی صاحب۔ ہم تو آج پوری تیاری شیاری کر کے گئے تھے، کرتا شرتا پہن کے گئے تھے کہ آج باضابطہ طور پہ اداکارہ سے ملاقات ہوگی اور دیکھتے ہیں کہ اداکارہ کیا سلوک کرتی ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہم نے سنا ہوا تھا کہ ان کے بڑے جناب ایجنسیوں میں تعلقات اور یہ اور وہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ چلیں تیاری کر کے جاتے ہیں اداکارہ سے پراپر جو ہے ایک اس حوالے سے، تو لیکن وہ ایف آئی اے کی طرح یہاں سے بھی فرار ہوگی اور نہیں آئی۔ خیر مقصد بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ہم نے جب عدالت میں جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ کب تک اس طرح سے مذاق چلتا رہے گا، عدالت نے جناب ہمیں بڑے دھیان سے سنا اور تمام تر فیکٹس عدالت کے سامنے رکھے، اور دین کورٹ نے ایک ریسٹیننگ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد اداکارہ جو ہے وہ مہدی علی کاظمی اور مجھے میرے بارے میں کسی قسم کی ولگر بات نہیں کرے گی۔ اور اسی طرح کا ایک آرڈر جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے بھی جاری کیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے بعد اب لاہور کی عدالت نے بھی یہ آرڈر ایک جاری کر دیا ہے۔ تو مختصر بات یہ ہے کہ اب اس آرڈر کو اوبے کرنا ان کا فرض ہے۔ اگر اس آرڈر کو یہ اوبے نہیں کریں گے تو دین ان کا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں آئے گا اور ان کے نان بیلیبل وارنٹ نکلیں گے۔ دوسری اس میں ایک اور چیز تھی کہ انہوں نے کورٹ فیس سبمٹ نہیں کی ہوئی تھی، ہم نے وہ پوائنٹ ریز کیا تو عدالت نے کہا جی آپ کورٹ فیس جمع کروائیں، تو دین انہوں نے 2 گھنٹے کا وقت لیا اور ہیلے بہانے سے وہ پھر کورٹ فیس ان کو سبمٹ کرنی پڑی۔ ادروائز انہوں نے جو کیس اپنا ڈاکٹر نبیہہ اور اسد علی جعفری کے اگینسٹ کیا تھا، آج وہ کیس ان کا خارج ہونے لگا تھا، کیونکہ عدالت نے کہا کہ کورٹ فیس سبمٹ کریں ادروائز ہم آپ کا کیس جو ہے وہ خارج کر دیں گے۔ تو انہوں نے پھر ارجنٹلی وہ پھر کورٹ فیس جمع کی اور سیم ایلیگیشن انہوں نے ہماری طرف سے بھی لیا کہ آپ کورٹ فیس فیاض رامے صاحب بھی جمع کروائیں۔ تو ہم نے کہا جی 3 منتھ کا ٹائم ہوتا ہے، ابھی ہمارے 3 منتھ کی لمٹ پوری نہیں ہوئی، تو مجھے تو ابھی سوٹ فائل کیے ہوئے کیس فائل کیے ہوئے 1 منتھ ہوا ہے، تو میں انشاءاللہ نیکسٹ ہیئرنگ پہ کورٹ فیس جو ہے ڈپازٹ کروا دوں گا۔ بیسیکلی میں ابھی تک کورٹ کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ آبزرو کر رہا تھا کہ کورٹ ہمیں کیا ریلیف اور کیا ایکشن ان کے اگینسٹ لینے چاہ رہی ہے، دین میں کورٹ فیس سبمٹ کروں گا، ادروائز میرے پاس ایک اور اپروپریٹ فورم ہے، میں وہاں رجوع کروں گا۔ تو آج کی کہانی یہ رہی ہے کہ اداکارہ کو جو ہے وہ ہم تو پوری تیاری کے ساتھ گئے تھے، اگر یہ نیکسٹ 2 ہیئرنگ میں اس کا جواب نہیں دیتے، کورٹ پروسیڈنگ کو فیس نہیں کرتے، تو ان کے اگینسٹ یک طرفہ کیس ڈگری ہو جائے گا، تو اور ان کو ڈیفینیٹلی یا 50 کروڑ روپے کا جو میں نے ہرجانہ کیس کیا تھا اس حوالے سے میں نے تمام تر ایویڈنس عدالت کو آج پرووائڈ کر دیے ہیں۔ عدالت کسی بھی شخص کی برتھ چیک کرتی ہے کہ جیسا کہ میں نے 50 کروڑ کے ایسٹ کا وہ ایک ہرجانہ مانگا، تو عدالت نے مجھ سے بھی وہ چیزیں ساری مانگی کہ کیا آیا آپ اس کے ایلیجیبل ہیں کہ نہیں، آپ کی نیٹ ویلیو اتنی ہے یا نہیں۔ تو دین سر میں نے اپنی تمام تر ایگریکلچر لینڈ اور جو دیگر چیزیں ہیں وہ میں نے 2-3 چیزیں ڈاکومنٹس جب عدالت میں سبمٹ کیے، اور اس کے مطابق عدالت نے کہا کہ بالکل اپروپریٹ آپ نے یہ ساری کیا ہے۔ اب مقصد بات یہ ہے کہ یہ 2 ہیئرنگ پہ اگر نہیں عدالت میں پیش ہوتی تو ڈیفینیٹلی سر ان کے اگینسٹ کیس ہی ہو جائے گا اور یک طرفہ فیصلہ ہو جائے گا، یا ان کو یہ ڈیمیجز جتنے بھی کورٹ الاؤ کرے گی پے کرنے پڑیں گے،
دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ کوئی شخص کہے جی میں غریب ہوں، میرا دیوالیہ نکل چکا ہے اور میرے پاس تو کورٹ فیس جمع کروانے کے بھی پیسے نہیں ہے، تو میں ڈیمیجز کہاں سے دوں؟ تو دین عدالت پھر دوسری طرف آتی ہے کہ آپ کو جیل کاٹنی پڑے گی، پنشمنٹ۔ تو سر یہ دو ہی باتیں ہیں، یہ تو اگر اس پر لائٹ لیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ سندھ ہائی کورٹ تو ہے نہیں، نہ ہی یہ سندھ کی لیگل ٹیم ہے، یہ لاہور ہے، اور لاہور کا طریقہ کار اور ہے۔ اور ابھی تک ہم نے تھوڑا ان کے لیے لینیٹ ویو رکھا ہوا تھا، کیونکہ ہم ان کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے، اور یہاں میں یہ چاہ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی دکانداری چلائی ہوئی ہے تو یہ چلائے رکھیں، لیکن آج ہم نے آبزرو کیا کہ ان کے اگینسٹ اسٹرکٹ ایکشن لینا بہت ضروری ہے۔ تو سر انشاءاللہ ود ان 1 ویک آپ کو پازیٹیو نیوز آئے گی۔ اور یہ جو کوکڑی اور اس کا ایک جو چڈی ملک ہے، یہ تو میں آپ لوگوں کو اشور کروا دوں، جس دن کورٹ نظر آ گیا نا، اس کی طبیعت ایسی صاف ہوگی کہ یہ اس کی نسلیں یاد رکھیں گی، اور ود ان 1 ویک ہم ان کا پراپر ایک ٹریٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو دین سر میں نے آپ کو بتایا کہ میرا اور میں باقیوں کا تو نہیں کہہ سکتا، ہمارا تھوڑا فرق ہے۔ میں ایک ایگریکلچر پیچھے فیملی، دیہاتی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں یہ جو میرے نام کے ساتھ آپ لگاتے ہیں نا فیاض بھائی یا فیاض صاحب، تو میں جانتا ہوں کہ اس کی رسپیکٹ کیسے کروانی اور مینٹین کیسے کر۔ پھر میں نے سر بار میں کسی طریقے سے ان کو سمجھایا تھا، جعفری صاحب کو، ایک دوسرے طریقے سے، تو دین انہوں نے پرومس کیا کہ ویری سون وہ اس لائیو سیشن کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس چیز کے سارے ایویڈنس بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سر اس بار میں کسی طریقے سے ان کو سمجھایا تھا، جعفری صاحب کو، ایک دوسرے طریقے سے، تو دین انہوں نے پرومس کیا کہ ویری سون وہ اس لائیو سیشن کو چھوڑ دیں گے۔ تو اس چیز کے سارے ایویڈنس بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ سر اس میں یہ وجہ دوریوں کی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ وکلا کمیونٹی کے بغیر ان کا کوئی سننے والا نہیں۔ اور آج بھی جب ہم وہاں سے نکلے تو ہمارے جو سیکٹری لاہور بار ہیں، جو پوری وکلا یونین کے سیکٹری ہیں، بشرا شکیل کے چینل کے اوپر ان کا ایک انٹرویو چل رہا ہے، جس میں وہ میرے ساتھ آج اپیئر ہوئے تھے اس میں، اور انہوں نے جج صاحب سے کہا ہے کہ پوری بار جو ہے وہ ہماری لاہور بار میں مور دین 30,000 وکلا ہیں، تمام کے تمام جو ہے انہوں نے کہا ہماری پوری کمیونٹی فیاض رامے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور سر ان کو کوئی وکیل کرنے پہ بھی وہاں پہ وکیل نہیں ملے گا۔ یہ جو اداکارہ ہے نا، میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھوں گا کہ یہ کون سا وکیل وہاں پہ پیش کرتی ہیں میرے پرسنل میٹر میں، اور یہ کس طرح سے وہاں پہ پیش نہیں ہوتی۔ یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن جعفری صاحب جو ہیں ان کی ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا کروں گا کہ اس نے اپنے آپ کو ابھی تک تھوڑا تبدیل کیا ہے، کیونکہ ان کو ہم نے 2-3 چیزیں بار میں بیٹھ کر سمجھائیں، جس کے اوپر انہوں نے امپلیمنٹ کیا، اور اس وجہ سے یہ دوریاں ہیں۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی اگر وہ اپنی بات پہ قائم رہیں گے تو ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ سمجھدار شخص کے لیے یہ بڑی بہتر آپشن ہے کہ وہ سیف ایگزٹ سے نکل جائے، تاکہ پھر بھی زندگی میں ملنا ہوتا ہے، پھر بھی معاملات ہوتے ہیں، یہ کیس تو ختم ہو جائے نا۔ ہم نے یہی بات ان کو سمجھائیں، تو آپ اس طریقے سے نہ کریں کہ آپ چپیڑیں کھانے والی حرکت کریں اور پھر آپ کے ساتھ اس طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ تو لائیو سیشن میں جو میں نے یہاں پہ اسٹریٹ فارورڈ آپ کے ساتھ ڈسکلوز کر دی، وہ جو ہے سر سوٹ فار ڈیفامیشن ویری سلو پروسیس ہے، یہ ڈیمیجز کیا تک سوٹ ہوتا ہے، یہ سلو پروسیس ہے، دونوں پارٹیز کو سننا یہ لمبا پروسیس ہے، اس میں 2-4 دن تک سرپرائز سر سیدھی بات ہے پاسبل